انہیں دفنا کر جب وہ واپس آتا ہے تو سندری مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے غلام سے کہتی ہے، غلام، اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، میں اس پوری دنیا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد غلام سندری کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے، گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا۔ عاشق علی نے اپنی آخری وصیت یہی کی تھی کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا، تو میں ضرور آپ کا خیال رکھوں گا۔ غلام کی یہ اچھائی اور اپنائیت دیکھ کر سندری کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف بادشاہ اپنی پھوپھی خورشید کے پاس آتا ہے اور بڑے پیار سے پوچھتا ہے، پھوپھی، آپ نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ 22 سال سے اسی کمرے میں رہ رہی ہیں؟ خورشید پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم اپنے ہی خاندان والوں سے نفرت کرنے لگو گے۔ لیکن جب بادشاہ قسم دیتا ہے اور ضد کرتا ہے تو خورشید اس سیاہ رات کا سچ بیان کر دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے، میں کراچی پڑھنے گئی تھی، وہاں مجھے عاشق علی پسند آ گیا تھا، ہم دونوں بہت خوش تھے، ہمارا بچہ بھی ہونے والا تھا، مگر اس رات نہ جانے کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو جاندار بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا بچہ مر چکا ہے اور عاشق علی تمہیں طلاق دے کر جا چکا ہے۔ لیکن میرا دل آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ عاشق علی مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ خورشید کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ عاشق علی کی موت ہو چکی ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے، پھوپھی، میں ان دونوں کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر جاندار داجی سے کہہ رہا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے آج غلام اسی لڑکی کو یہاں لایا تھا جس کے باپ سے ہم نے 22 سال پہلے زبردستی خورشید کا طلاق کروایا تھا۔ اگر یہ راز کھل گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سندری رات کو غلام کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے، غلام، رات کو کچھ آدمی آئے تھے، وہ سارا سامان لوٹ کر لے گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ غلام فوراً اپنی ماں لاجو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، امی، وہ وہاں بالکل اکیلی ہے، وہاں اکیلے رہنا خطرناک ہے۔ اسی دوران جاندار کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ لاجو کے کوارٹر میں آ کر اسے دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے عاشق علی کی حقیقت غلام کو بتائی تو تمہارا بیٹا جان سے جائے گا۔ ڈر کے مارے لاجو کانپ جاتی ہے اور غلام سے جھوٹ بولتی ہے، تم سندری سے نکاح کر لو، نہیں تو جاندار سندری کو قتل کر دے گا۔ مجبوری حالات غلام اور سندری ایک دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد بادشاہ سندری کو تلاش کرتا ہوا کراچی پہنچتا ہے۔ اتفاق سے اسے سندری نظر آ جاتی ہے۔ وہ خوشی سے اس کے پاس جاتا ہے اور اپنی جیب سے اس کی ماں کی پائل نکال کر اسے دیتا ہے۔ سندری حیران ہو کر کہتی ہے، تم نے ابھی تک اسے سنبھال کر رکھا ہے، مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں اس معمولی سی پائل کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ سندری پائل لے کر جانے لگتی ہے مگر بادشاہ اس کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے، میری گاڑی میں بیٹھو۔ سندری منع کرتی ہے مگر بادشاہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنی حویلی لے جاتا ہے۔ جب داجی کو خبر ملتی ہے کہ بادشاہ کسی لڑکی کو اٹھا کر لایا ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تم ایک وزیر ہو، اگر یہ خبر باہر نکل گئی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ادھر غلام جب سندری کے گھر پہنچتا ہے تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتی، سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگتا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملتی۔ اسی دوران لاجو کا فون آتا ہے، بیٹا غضب ہو گیا، بادشاہ اسے حویلی لے گیا ہے۔ خورشید کو بھی سچ کا پتہ چل جاتا ہے کہ جاندار نے ہی زبردستی اس کی طلاق کروائی تھی اور اس کی بیٹی کو اس سے دور کیا تھا۔ اب اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد خورشید کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ بادشاہ کے چنگل سے اپنی بیٹی کو بچا پائے گی؟ کیا غلام آ کر بادشاہ کا سامنا کرے گا؟ آنے والی اقساط مزید سنسنی خیز اور دلچسپ ہونے والی ہیں۔